الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ 5 ہلاک کرنے والے گناہ، یعنی وہ کون سے 5 گناہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری کی پوری بستی کو ہلاک کیا، پورے کے پورے قوموں کو اللہ رب العزت نے ان 5 گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہلاک کیا۔ ان میں سے پہلا گناہ فساد عقیدہ ہے، یعنی فساد عقیدہ یعنی کفر شرک میں مبتلا ہونا۔ یاد رکھیے گا، کفر شرک، اس کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کو چنا۔ یاد رکھیے گا، شرک کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ دیوتاؤں کو پوجنا، سیاروں کو خدا بنا لینا، ستاروں کو خدا بنا لینا، چاند سورج کو خدا بنا لینا، اور اسی طرح نیک لوگوں کے وفات کے بعد ان کی مورتیاں بنا لینا، مخصوص قسم کے جو درخت ہے، پتے وغیرہ اور غیر معمولی صلاحیت کے حامل حیوانات، نباتات اور جنات اور شیاطین میں خدائی طاقت تسلیم کر لینا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ یعنی جنات، شیاطین میں خدائی طاقت تسلیم کر لینا، کیا اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر میں جتنے بھی مشرک ہیں وہ ان شرکوں میں سے کسی ایک قسم کی شرک میں مبتلا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں میں ان کا ذکر کیا ہے، اور اکثر انبیاء علیہ السلام انہیں غلط عقائد والے انسانوں کے رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے ہیں۔ یعنی اکثر و بیشتر انبیاء علیہ السلام انہیں غلط عقائد کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو کفر، شرک اور غلط عقائد سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یعنی یہ پہلا گناہ ہے جو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے، یعنی ان لوگوں نے، خصوصاً نوح علیہ السلام کے قوم نے دعوت نہیں مانی اور کفر شرک میں مبتلا رہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرنے کے باوجود لیکن وہ لوگ صحیح راستے پہ نہیں آئے، نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے کیا ہے، طوفان کے ذریعے اللہ رب العزت نے پورے کے پورے قوم کو ہلاک کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔